السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ماہر علم جعفر، ماہر علم قانون ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، پی ٹی آئی بڑے مشکل دورہ بلکہ چوراہا پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کا جو بائیکاٹ کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے، جبکہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ریگلی ہونے ہیں الیکشن، یہ معاملات ہمارے آسانی طرف نہیں جا رہے، ہمارے پاس نشان نہیں ہے، تو ہمیں الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا، علیمہ باجی نے تیمر گرہ میں ریلی سے خطاب کیا ہے، اس کو لے کر علی محمد خان پی ٹی آئی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کوئی 11 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی میں موروثی سیاست نہیں ہونی، یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ اس ٹویٹ کو اٹھا کر اب علیمہ خان کے اس بیان تقریر کے ساتھ ریٹ کر دی ہے کہ جب موروثی سیاست کی گنجائش نہیں ہے تو علیمہ باجی نے کس طرح سے پی ٹی آئی ورکر سے اور کس حیثیت میں خطاب کیا؟ ان کو تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، اور یہ سارا معاملہ۔ تیسرا، جو 26 نومبر کا کیس ہے اس میں بھی شاید علیمہ خان کو سزا ہو جائے، کچھ دنوں کے بعد اس میں آنا ہے، اور باقی بھی پارٹی کے اوپر جو کیس چل رہے ہیں عمران خان سمیت، سنا ہے کہ ان میں بھی کوئی سزا ملنے والی ہے۔ لہذا پارٹی کی سینئر قیادت سوچ رہی ہے کہ بیک ڈونر چینل جو ہے نا وہ متحرک کیا جائے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کر لیے جائیں۔ اب اس پر ہم خان صاحب سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ کیا بتاتا ہے، سیارے کیا بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی ریلیف ہے یا پھر وہ لمبے عرصے میں پھنسیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ عمران خان صاحب کے ریلیف کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے، ریلیف ہمارے پی ڈی ایم ہو یا پچھلی پارٹیاں ہوں، دیکھو بھٹو جو تھے شہید، جو جوڈیشل مرڈر ہوا، ان کو ہرانے کے لیے ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی، ایسے ہی، یاد ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ وہ گرتے ہی نہیں تھے، اور تاریخ ان کی پیدائش 5 تاریخ، پتہ ہے آپ کو اس بارے؟ ہاں، ادھر عمران خان بھی کو گرانے کے لیے ساری پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی اور اندر کر دیا، جیسے بھٹو صاحب کو اندر کیا۔ عمران خان صاحب کی بھی تاریخ پیدائش 5 ہی، ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی تھا مسئلہ، ادھر بھی ایسے ہی کچھ ہوا، ایسے ہی کچھ ہوا، لیکن گرانے کے لیے سارے متحرک ہو جاتے تھے، ان کی پی ڈی ایم جو ہو گئی۔ اب جو آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ خان صاحب پہ کچھ سزا آ سکتی ہے، یہ تو میں شروع سے کہا کہ جی ایچ کیو کی سزا تیار ہے۔ اچھا، کیا کہا ہے؟ جی ایچ کیو کیس میں سزا تیار ہے، اور اس پہ غداری کیس ڈلا ہوا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا، اللہ معاف فرمائے، سزائے موت، کم سے کم عمر قید۔ یہ تو میں شروع سے سمجھا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی راستہ نکالنا ہے، جو باہر پی ٹی آئی انجوائے کر رہی ہے سیٹوں پہ۔ باجی علیمہ اگریسو سیاست نہیں کر سکتی، خان صاحب نے اگریسو سیاست کی، پی ڈی ایم کو پسند ہی نہیں آئی۔ باجی اگریسو بارہا ٹاسک فورس کی بات سہیل افریدی نے کی، میں کہا نہیں چلے گی۔ باجی نے کہا جی آؤ اڈیالہ آئے، میں کہا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ڈنڈے چھوٹے پڑتے ہیں بھائی یہ دفعہ وہ کیا کہتے ہیں 144 کی حکومت ہے، فارم 45 فارم 46 47 کی حکومت، دفعہ 144 ہر جگہ دفعہ 144 لگا دیتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائے، خان سے ملاقات پولیس کورٹ کی ایشو جی، بلاؤ جی، حکومت انتظامیہ جو مرضی کہہ دے، عدالت کو یہی کہے گا عدالت خاموش ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، سیکورٹی کا ہی وہ رکھیں گے اور کیا۔ اب باجی جو ہیں، میں نے بارہا اپنی طرف سے، وہ باجی میری بڑی باجی ہیں، ہمیشہ میں جو پروگرامز کے توسط سے میں کہتا رہتا ہوں کہ باجی کسی طریقے سے عمران خان سے ملے خاموشی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ خاموشی سے۔ اور لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ خان صاحب تو لیڈر ہے، اندر بند ہے، کہہ تو بند کی صحبتیں برداشت کریں، آپ ملے تو صحیح بھائی سے، وہ کیا کہتے ہیں ان کا مائنڈ تو لیں۔ اب باجی نے کے پی کے میں اگر جلسہ کر لیا ہے تو اس میں کیا ہو گیا، حکومت کو کیا پڑ گیا؟ اور بھائی کے پی کے کی تو حکومت ہے ہی پی ٹی آئی کے پاس، حکومت تو کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں موروثی سیاست۔ نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں، اس جلسے سے کوئی فرق نہیں پڑا پی ٹی آئی اس کو
حکومت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. 50 کر لیں. فرق اس وقت پڑتا ہے کہ جب آپ برہان نکلیں باہر, اٹک آگے نکلیں, ادھر ڈنڈے چھوٹے آ جائیں گے, عوام باہر نہیں نکل گے. تو سہیل افریدی 50 دن سے کر لیں, حکومت کو فرق نہیں پڑتا. علیمہ خان جگہ لے لے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ باجی علیمہ کو کوئی ایسی جگہ ملے اور عمران خان صاحب کو جگہ دے دے, ایسا بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنے بھانجے کو جگہ نہیں دی. وہ کہتا ہے میرٹ پہ خان کچھ اور چیز ہے, وہ اقبال کا شاہین ہے. خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ باجی علیمہ نے کرنا ہے. باجی علیمہ نے ایک موو کا کیوں بنا رہی ہیں کہ ردھم بن جائے, وہ نہیں بننا. اچھا, وہ نہیں بن سکتا. یہ کمپرومائزڈ ہیں کچھ لوگ, وہ احتجاج کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں, اور بات ہو رہی ہے -1 کی. پی ٹی آئی کے اندر ہی لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں عمران خان. یار ساری پی ڈی ایم بھی کٹھی ہو کے, پورا ملک پاکستان بھی اکٹھا ہو جائے, پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ -1 ہو جائے خام, تو بھائی -1 اگر ہو گیا تو پی ٹی آئی ختم ہے. پی ٹی آئی تو ہے ہی عمران خان کی, لائک تو کرتے ہی عمران خان کو ہے. -1 کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جب پی ٹی آئی سے جو تلوار ہٹا دی جائے گی تو خان آ جائے گا. اب ابھی خان اندر ہے نہ, خان کے اندر رہنے سے بھی یہ پی ڈی ایم ڈرتی ہے, اور بلہ ہی نہیں دیا. ڈرتی ہے تو بلہ نہیں دیا نا, مورا تو مورا, ٹھپے سے ٹھپے لگنے ہی نا. وہ حالے بلہ بھی تسی لے لیا, پھر بھی ڈرتے ہو. آزاد وہ لڑتے ہیں تو پھر بھی اس میں گیم میں سارا کچھ. یہ آزاد کشمیر الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا پی ٹی آئی نے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لڑنا چاہیے تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے, جب پی ڈی ایم آپس میں بانٹ بوٹ لیتی ہے تو ان کو بائیکاٹ بھی اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. کل کو آپ یہ تو کہہ دیں گے نا کہ یہ آپس جی انہوں نے روٹی بڑی. یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی لڑے تو ہم کسی ثابت کر سکے تمہارا تو ووٹ بینک نہیں ہے, کیونکہ بھائی تمہارا تو ووٹ بینک نہیں, کیونکہ بھائی فارم 45 جاری کر دے گا چلنا. کیا ان پہ رکھے قرآن کہ جی آپ سچے بیٹھے ہوئے, کسی کے سر پہ رکھ دینا کہ جناب وہ کہے جی میں 2 لاکھ ووٹ لے کے آیا, اسی کے سر پہ رکھ دینا. نہیں, وہ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ بھی اگر 18 کا الیکشن اور اس کے بعد بننے والی حکومت لیجیٹیمیٹ تھی تو 2024 کا الیکشن اور اس کے بعد بننے والی حکومت کو بھی امان ہے وہ ویسی. تو پھر قانون سازیاں نہ کیا کریں. یہ 28ویں آئینی ترمیم, 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی پھر کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں بندہ مار دیتے تھے غیرت کے نام پہ, آج بھی مرنے تو. پہلے زمانے میں لوگ کرپشن کر لیتے تھے, آج بھی کر لیتے. ملک کو چلاؤ گے کیسے, اس میں بہتری لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں الیکشن غلط ہے تو ہم جناب اب بھی ہم نے غلط کیا ہے, آئندہ تم غلط کر لینا, ٹھیک کون کرے گا؟ کہیں تو بریک کرنا چاہیے. یہی کرتے رہے پھر. اب خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے جیل سے باہر آنے میں؟ آپشن کیا ہے؟ مذاکرات ہے جو امریکہ اور ایران جو ہے جیسے لڑتے ہیں, اور مذاکرات بھی کہتے ہیں. 26 جولائی کو شنی سیٹرن زحل اس کا ریٹروگریڈ ہے, 10 دسمبر کو اس نے سیدھا ہونا ہے. 26 جولائی سے لے کے 10 دسمبر تک دنیا میں جو طاقتور لوگ ہیں, طاقت کے ساتھ بیٹھے ہیں, الٹی گنتی شروع ہو جائے. دنیا کی بات کر, دنیا کی ضرورت میں, چاہے اس میں کوئی بھی ہے, بڑے سے بڑا بندہ, الٹی گنتی. ملک پاکستان میں بھی سیاسی ہلچل آ سکتی ہے, بڑی بڑی سیٹیں جا سکتی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شنی کے مالک ہیں, 1/12 کے خانے کے مالک ہیں, لیکن شنی ریٹروگریڈ ہو رہی ہے, اس کا اثر شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ بھی پڑے گا. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات جو ہے اگست میں 12 اگست کو سورج گرہن ہے, 28 اگست کو چاند گرہن ہے, سولر ایکلپس اینڈ لیونر ایکلپس. ابھی تو اس سال کا جو شروع کا فروری اور مارچ میں سورج اور چاند گرہن ہوئے تھے, اس نے تو مشرق وسطیٰ میں آگ لگا دی. لیکن جو اب اگلے مہینے سورج گرہن اور چاند گرہن ہے
اس نے دنیا کے بڑے بڑے تختے الٹانے، اچھا کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے 2026 کا جو ڈیجٹ ہے 10 ہے، 0 نکالو 1 اللہ کا ہے، اس کے بعد 1 نمبر سورج کا، جو اس سال بیجو گے وہ کاٹو گے، جو بیجا ہے وہ کاٹنا پڑے گا، تو یہ شہباز شریف صاحب کو کاٹنا پڑے گا، اگر بیجا تو کاٹیں گے۔ آپ وفاقی وزراء میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، کچھ تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، لیکن حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی باہر نکل آئے، جماعت اسلامی باہر نکل آئے، یہ نکل آئے مولانا فضل الرحمان صاحب نکل آئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کمپرومائز ہے نا پی ٹی اے میں، بیرونی حوالے سے اور چیزیں دیکھیں گے، مد نظر رکھیں گے، صورتحال پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، مضبوط ہم مل رہے، اس لیے خان صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے سکتا ہے، اور وہی ہے کہ بنی گالا بھیجا جائے، اس کو سب جیل بنایا جائے، بنی گالا کو آنکھ والا ہی گراؤنڈ پہ بات کی جائے، ڈاکٹر لکھ دے جی ان کو اچھی انوائرمنٹ دی جائے، آنکھیں بہتر ہوں، ہریالی دی جائے، بنی گالا کی گراؤنڈ میں گھومے پھریں۔ جیسے خان صاحب مانتے نہیں اس بات کے لیے کہ میں بنی گالا جاؤں گا لندن؟ خان صاحب سے مل کے کون آتا ہے؟ آپ مل کے آئے ہیں ملنے کا موقع دیں تو ضرور، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا نا، ملے تو صحیح۔ میں نے کہا تھا کہ 3 دن مجھے دے دو، میں خان صاحب کو باہر نکال رہا تھا، آپ کے پروگرام میں کہا۔ تو خان صاحب نہ مانے آپ کی بات کی، میں کوئی گل کراں گا نا، جب ان کو کوئی گل صحیح پہنچائی جائے گی تو پھر وہ کچھ فیصلہ کریں گے، ان کو دکھایا کچھ جاتا ہے، بول دیں گے کچھ ہوں گے، بتایا کچھ جاتا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو قاصد ہیں، جو میسنجر ہیں، یہ بیچ میں موڈیفائی کر رہے ہیں پیغام؟ کچھ ایسا ہو جاتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا، 100% ہوتا ہوگا۔ تو پھر ان کو چاہیے جو لوگ ان سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت یا جو بھی مقتدر حلقے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر لیں گے۔ ابھی تک تو یہی نہیں سمجھ آتی بھائی کہ پی ڈی ایم ڈیل کرنا چاہتی ہے خان صاحب۔ اب کچھ ایک طبقہ کہتا ہے جی پی ڈی ایم ڈیل کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، ایک طبقہ کہتا ہے جی پی ڈی ایم ڈیل نہیں کرنا چاہتی، ایک طبقہ کہتا ہے خان صاحب اب اڑے ہوئے وہ نہیں ڈیل کریں گے، ایک طبقہ کہتا ہے جی خان صاحب جو ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، 2 طبقہ ہے۔ تو خیر میرے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ 26 جولائی کو جو سیٹرن ریکٹوگریڈ ہوگا، اس کا اثر قدرتی پڑے گا حکومتوں پہ، ٹھیک ہے، اس میں انسانوں کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ 10 یہ دسمبر تک جی ہاں بڑا کچھ چینج دیکھیں گے دنیا میں بھی دیکھیں گے۔ خان صاحب باہر نہیں آ رہے 10 دسمبر تک؟ ہو سکتا ہے کہ آ جائے، کہہ رہا ہوں اچھا، حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو، وہ سوچیں گے یار خان صاحب کو نکالے، تو کارڈ سنبھالا ہوا ہے حکومت نے، مشکل وقت پہ خان کا کارڈ باہر خان نکال رہا ہے۔ اوکے، ہاں اس میں رکھا ہوا تھا کہ جب ان کے اوپر وہ ملبہ کوئی پڑے مسئلہ ہو خان صاحب کو باہر لے آئیں گے۔ یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے؟ ہاں ٹرمپ کا تو کارڈ فیل ہو گئے، نہیں یہ حکومت کا ٹرمپ کارڈ یہ ہے۔ نہیں ٹرمپ کا تو اب کارڈ ہی ٹرمپ سے کارڈ کی گل ہی ختم ہوگی، ٹرمپ والے کارڈ مک گئے ہیں۔ عمران خان کارڈ؟ یہ اینجل کارڈ ہے، اچھا، خان تو مندا ہی نہیں امریکہ نو، اچھا، انہیں سیفر لڑا دیا، بھٹو صاحب نے کاغذ پاڑ دیا، امریکہ کو لڑائیاں دیکھ لو 2 اندر ہوئے، ادھر کارڈ اینجل کارڈ چل رہا ہے، فرشتہ ہی آنا ہے کوئی۔ اچھا، آہو وہ آگے معاملے سے باہر۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ کے واسطہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے ساتھ ساتھ حکومت کے بھی مستقبل کے بارے میں۔ اب اگر اسے ہٹ کر آپ اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی رہنمائی لینی ہے، کاروبار، بزنس، فیملی الجھنیں، تو ایم اے شہزاد خان کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔